شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صدق اللہ العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ 21 انبیاء آیت نمبر 87 تلاوت فرمائی، جس کی پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے: یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے. آخر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں. پوری آیت کا ترجمہ تو یہ ہے، ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ترجمہ خالی یہ ہے: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں. خالی اتنی چھوٹی سی جو آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں. تو ایکچوئل یونس علیہ السلام جو ہے اپنی قوم سے ناراض ہو کر، کیونکہ انہیں بہت سمجھایا کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دوسرے قیامت کے دن کوئی کام آنے والے نہیں ہے، یہی ایک اللہ تبارک تعالیٰ ہے جو تمہارا معبود، تمہیں اور مجھے پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو بول کر اپنی ساری قوم کو بہت سمجھاتے رہے. لیکن ان کی قوم نہیں مانی، تو آپ کو غصہ آ گیا اور غصے کی حالت میں آپ جو ہے وہاں سے نکل گئے. لیکن آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی اشارہ، کوئی وحی ایسی نہیں دیے تھے کہ وہاں سے آپ نکل جاؤ، لیکن آپ خود مرضی سے وہاں سے نکل گئے. نکل کے جانے کے بعد تھوڑی دور جانے کے بعد وہاں سے ایک کشتی جا رہی تھی جس کے اندر بہت سارے لوگ سوار تھے، تو آپ نے بھی وہ کشتی میں سوار ہو گئے. سوار ہونے کے بعد کشتی چلتی رہی، یہاں تک کہ بیچ سمندر میں جب کشتی گئی تو کشتی لڑکھڑانے لگی اور ایسا محسوس ہو گیا لوگوں کو کہ کشتی اب پوری ڈوبنے والی ہے. تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی کشتی میں گنہگار شخص ہے تو کشتی چلتی نہیں تھی. تو اس لیے کشتی چلانے والے نے سب سے یہ کہا کہ شاید ہمارے اندر کوئی ایسا انسان ہے، آدمی ہے، جس کی وجہ سے یہ کشتی لڑکھڑا رہی ہے، ڈوبنے والی ہے. تو ہم جو ہے کیوں نہ ایک چٹیاں ڈالیں سب کے ناموں سے، اور جس کا نام نکلے گا ہم سمجھیں گے کہ وہی یہ کشتی کو پرابلم دینے والے ہیں. تو آپ کشتی کے لوگ سارے لوگ مل کے اور چٹھیاں ڈالے، تو اس کے اندر یونس علیہ السلام کا نام نکلا. تو سب کو معلوم تھا کہ یونس علیہ السلام بہت صالح ہیں اور ان سے تو یہ چیز نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے بندے ہیں. وہاں پہ کچھ لوگ بھی تھے، وہ لوگوں کو بھی معلوم تھا. تو پھر وہ کہنے لگے کہ اور ایک بار ڈالو، پھر اور ایک بار ڈالے،
پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر اور ایک بار ڈالے، پھر یونس علیہ السلام کا، 3 دفعہ آپ کا نام نکلا. تو آپ نے جو ہے کشتی میں سے دریا کے اندر کود گئے. حالانکہ لوگوں کا مقصد نہیں تھا کہ ان کو وہاں سے نکالنے کا، لیکن وہ خود جو ہے کہیں میری طرف سے پوری کشتی نہ ڈوب جائے، اس کے لیے وہ کیا کرے، وہ سمندر میں کود گئے. جیسے ہی کودتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، وہ مچھلی آئی اور وہ مچھلی آ کر آپ کو نگل لی. تو بڑے بڑے جو مچھلیاں رہتے ہیں وہ اس چاپ کر نہیں کھاتے، بلکہ ساری کی ساری چیزوں کو نگل جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اس مچھلی کو حکم دیا تھا، تو وہ یونس علیہ السلام کو پوری کی پوری نگل گئی. تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا. تو جب مچھلی کی پیٹ میں آپ گئے، جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ سمجھے کہ میں جو ہے سو اب جو ہے انتقال کر گیا ہوں. لیکن بعد میں تھوڑا محسوس ہوا کہ آپ کے ہاتھ پیر تھوڑا ہلنے لگے. تو آپ جو ہے سو محسوس کرے کہ میں زندہ ہوں. جھٹ اٹھ کر بیٹھ گئے. اٹھ کے بیٹھ کر آپ نے کیا کیا، جھٹ جو ہے سو نماز میں ٹھہر گئے اور نماز ادا کر لی. مچھلی کے پیٹ میں ہی آپ نے نماز ادا کری. نماز ادا کر کر آپ نے یہ کلمہ دہرایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں. آپ نے نماز مچھلی کی پیٹ میں پڑھ کر یہ دعا فرمائی. جیسے آپ نے یہ دعا فرمائی، آسمان کے اوپر 7ویں آسمان تک یہ دعا چلے گئی، پورے فرشتوں کو سنانے لگی. یہ آواز آنے لگی، گونجنے لگی. تو فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ تبارک تعالیٰ، یہ آواز کہیں دور سے آئی ایسا لگ رہا ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، آپ بولو یہ کس کی آواز ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، ہمیں تو نہیں معلوم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے. تو فرشتے کہنے لگے، اللہ تبارک تعالیٰ، یہ تو آپ کے بہت چہتے بندے ہیں، بہت خاص بندے ہیں. یہ آپ سے بہت لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے اور وہ دعائیں بھی آسمان کے اوپر آتی تھی، ہم نے بہت بار دیکھا. تو آپ یونس علیہ السلام کو آپ جو ہے بخش دیجئے اور انہیں معاف فرما دیجئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں ضرور میں انہیں معاف کر دوں گا. پھر آپ نے انہیں معاف کر دیا. معاف کرنے کے بعد مچھلی کو ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ تو ان کو کہیں لے جا کر انگل دے. تو مچھلی ایک کنارے پر آئی، ایک جگہ آ کر جو ہے ان کو انگل دی. تو معلوم یہ ہوا کہ ایکچوئل انبیاء علیہ السلام جو ہے، جو بھی رسول ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطائیں نہیں ہوتی، ان سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. لیکن آپ جو ہے یونس علیہ السلام صرف اس لیے ناراض ہو گئے تھے اپنی قوم سے کہ بہت سمجھانے کے باوجود وہ لوگ جو ہے سو راستے پر نہیں آ رہے تھے. اس کے لیے آپ کو غصہ آ رہا تھا، اس لیے آپ غصے میں چلے گئے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سمجھ کر نہیں گئے تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جو ہے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. لیکن غصے کی حالت میں تھے، اس لیے وہ نکل کر چل دیے. اب جانے کے بعد یہ حادثہ پیش آیا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جو ہے مچھلی جہاں پر لا کر انگل دی تھی، پھر مچھلی جہاں پر انگل دی تھی آپ کو، وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بیل لگائی، کدو کی بیل. اور اس کو کدو کی بیل کو جو پتے تھے آپ کا آسرا ہوتے تھے، کیونکہ آپ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بہت کمزور ہو چکے تھے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بکری کو وہاں پر پہنچایا. وہ بکری آ کر آپ کو صبح شام دودھ پلاتی تھی. اسی اثنا میں پھر آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ وہاں پر
تو پھر آپ ٹھیک ہونے کے بعد پھر نکلے. لیکن جو قوم آپ وہاں سے نکلنے کے بعد ایمان نہیں لا رہی تھی، وہی قوم آپ کے جانے کے بعد ان کے اوپر عذاب جو ہے نازل ہونے والا تھا، آسمان سے عذاب نازل ہونے والا تھا. تو وہ ساری قوم جو ہے مل کر اللہ تبارک تعالیٰ سے بہت رونے لگے، گڑگڑانے لگے، یہاں تک کہ 40 روز گزر گئے. ادھر یونس علیہ السلام بھی نہیں ہے اور ادھر عذاب کے آثار جو ہے سو ان کے سر پر منڈلا رہے تھے. تو انہوں نے بہت ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر 40 روز تک دعا مانگی کہ اے اللہ ہم واقعی قصوروار ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. پھر یونس علیہ السلام جب وہاں سے اٹھ کر وہاں گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی قوم جو ہے ایمان لا چکی تھی. تو پھر شاید آپ نے دوسری قوم کے طرف گئے تو معلوم یہ ہوا کہ مفسرین تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 1 لاکھ چلر لوگ ایمان لائے تھے جب یونس علیہ السلام کے زمانے میں، 1 لاکھ چلر. تو اس کے بعد جو ہے جب آپ مچھلی میں تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ متوجہ ہو کر فرمایا اے اللہ یہ مچھلی کا پیٹ کو میں نے انہیں مسجد بنا لیا ہے، آج تک کوئی انسان بھی جو ہے ایسی جگہ پہ مسجد نہیں بنایا ہوگا. تو میں جو ہے سو یہاں پر نماز پڑھ رہا ہوں، اے اللہ میری نماز کو قبول فرما، اور میں جو دعا کر رہا ہوں میری دعا کو قبول فرما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے دعا فرمائی اور کہا کہ میں مچھلی کی پیٹ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آج تک کوئی بھی یہ ایسا واقعہ نہیں پیش آیا کہ کوئی مچھلی کے پیٹ کو جو ہے مسجد بنائے. تو یہ مقدس میں نے بنایا ہے، اس کے لیے میری دعا کو قبول فرمائیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا اور پھر آپ کی دعا آسمان تک گئی، جا کر جو سو آپ کی دعا وہاں پر گونجنے لگی. تو فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہنے لگے اے اللہ یہ دعا جو ہے آسمان سے آئی اور یہ ایسا لگ رہا ہے بہت دور کی دعا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بولو یہ کس کی دعا ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ تو فرشتے بولے اللہ تبارک تعالیٰ آپ ہی کو معلوم ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرے بندے یونس کی دعا ہے. تو فرشتے بولنے لگے اچھا وہ یونس جو ہمیشہ جو ہے سو دعائیں کرتے ہیں. تو یونس علیہ السلام بہت دعاؤں میں مشغول رہتے تھے، دعائیں بہت کرتے تھے، تو آسمان پہ ان کی دعائیں آتی تھی. تو فرشتے بولے کہ اے اللہ انہیں معاف فرما دیجئے، ان کی غلطی کو جو ہے سو معاف فرما دیجئے آپ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں انہیں معاف فرما دیا. اس کے بعد میں جو ہے سو پھر مچھلی کو آپ نے حکم دیا اور مچھلی آ کر جو ہے سو وہاں پر آپ کو انگل دی. تو یہ واقعہ پیش آیا. تو اس کے لیے یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا. تو یونس علیہ السلام جو ہے سو مچھلی کے واقعے سے بہت مشہور ہوئے. پھر ان کی جو یہ آیت جو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے تھے اتنی مشہور ہو گئی کہ یہ جو ہے سو آج تک جو ہے امت محمدیہ بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، ہمیں تو نہیں معلوم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی ان کا قصہ قرآن کے اندر بیان فرمایا جو بہت ساری آیتوں میں ہے. لیکن میں جو یہ آیت آپ کے سامنے کوٹ کیا ہوں وہ آیت نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 87 ہے. اس کے اندر ان کا تذکرہ ہے یونس علیہ السلام کا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.